بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کے سامنے ایک اہم انکشاف کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کراچی میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہو گئے تو ملک کے اندر اپریل کے مہینے میں جنرل الیکشنز ہوں گے۔ اسے کہ تمام تر اگر ایم کیو ایم اپنی بات کی پکی سچی، جو کہ وہ ہے نہیں، لیکن ان کی گلے کی ہڈی بن گیا ہے ان کا اتحاد، اگر وہ ڈیلیمیٹیشن اور بغیر نئے بلدیاتی قانون کے اس الیکشن میں جائیں گے تو وہ اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھوک لیں گے، اور یہ وہ گوارا نہیں ہے۔ تو اگر 15 جنوری کو انتخاب ہوا تو ایم کیو ایم جو ہے وہ پی ڈی ایم کا اتحاد چھوڑ دے گی اور مرکز کی حکومت گر جائے گی، اس سے کہ وہ کھڑی ہے باپ کے ووٹ پہ اور ایم کیو ایم کے ووٹ پہ۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے، اور یہ پورے کراچی کو نظر آ رہا ہے۔ جو بلال کہہ رہے تھے یہ بھاگ رہے ہیں انتخاب سے، وہ بھی بات درست ہے۔ اور آج اس شہر کے اندر جبکہ بلدیاتی انتخابات میں 15 دن رہ گئے، یہ کوئی مہم نظر نہیں آ رہی سوائے ایک جماعت کے جسے تحریک انصاف کہتے ہیں، اور وہ بھی الیکشن کی مہم نہیں چلا رہی، وہ جنرل الیکشن کی مہم چلا رہی ہے، وہ ہر الیکشن کی مہم چلا رہی ہے۔ اس لیے عمران خان جب سے پچھلے اپریل سے آج تک جو ہے یہ پوری پارٹی الیکشن موڈ میں کام کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ جانبدار ادارہ بن چکا ہے، اور آج اسلام آباد میں اور واضح ہو گیا۔ پہلی چیز، حکومت وقت کو انہی نے کیوں نہیں کہا کہ جو آپ نے قانون تبدیل کیا ہے وہ اگلے الیکشن پہ لاگو ہوگا، اس الیکشن پہ نہیں لاگو ہوگا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ حکم کہاں سے لے رہے ہیں۔ اس سے کہ ایک دفعہ الیکشن کی تاریخ اور اناؤنس ہو جائے کانسٹیٹوئنسیز تو قانون تبدیل نہیں ہوتا اور قانون لاگو نہیں ہو سکتا۔ کورٹ کا آرڈر آتا درست تھا، پارلیمنٹ کو رائٹ نہیں ہے ونس الیکشن از اناؤنسڈ، unless and until وہ باقاعدہ یہ قانون میں وہ ثابت کرے کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے۔ اور پی ڈی ایم کیوں سو رہی تھی 7 مہینے میں؟ وہ کیوں سو رہے تھے اگر ان کو یہ انکشاف کب ہوا کہ اسلام آباد کی آبادی بڑھ گئی ہے؟ بڑے اعتراض کرتے تھے کہ ٹی وی کے ذریعے خبر ملتی تھی۔ بھائی تمہیں تو ٹی وی پہ بھی خبر دے دی تھی، تمہیں تو اس سے بھی خبر نہیں ملی۔ ٹی وی پہ بھی خبر چل گئی تھی کہ اسلام آباد میں الیکشن کب ہے۔ شہباز شریف صاحب ٹی وی تو دیکھ لو اگر پڑھنا نہیں آتا تمہیں۔ کیوں یہ چینج کیا تم نے؟ یہی خوف ہے کہ اب کے سندھ ہائی کورٹ سے فیصلہ لایا جائے گا کہ ڈیلیمیٹیشن غلط ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں غلط ہوئی ہے لیکن الیکشن پوسٹ پون نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے کہ ایم کیو ایم جب سے اتحادی بنی ہے اس وقت سے وہ بلدیاتی بل کے قانون کی سلیکٹ کمیٹی اس کا ایک اجلاس نہیں ہوا۔ کب سے نہیں ہوا ہے؟ مئی کے مہینے سے نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کی سیریسنس۔ ایک واحد جماعت ہے جو بار بار کہتی آ رہی ہے کہ پہلے قانون کو درست کرو، اس قانون کے تحت بلدیاتی نظام نہیں چل سکتا۔ اسلام آباد میں اب تو پی ایم ایل این بھی مان گئی کہ ڈائریکٹ میئر کا انتخاب ضروری ہے کسی شہر کو چلانے کے لیے۔ کراچی، اسلام آباد کی آبادی کیا 20 لاکھ، اور کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ، سینسس کے مطابق 1.71 کروڑ۔
کراچی کے اندر ایک گریٹر لنڈن کونسل کا جس طرح میئر صادق صاحب ہیں، ہر ڈسٹرکٹ کا میئر بھی بنا کے بھی ڈائریکٹلی الیکٹڈ، اس کے اوپر ایک سپرا میئر چاہیے اس شہر کو چلانے کے لیے۔ قانون ہم نے دیا ہوا ہے، آج 2 سال ہو رہے ہیں اس قانون کو دیے ہوئے، اسمبلی میں وہ قانون نہیں لانے دیتے۔ تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایم کیو ایم بھاگ رہی ہے اس امپاورڈ لوکل باڈی سے، وہ امپاورڈ لوکل باڈی جو یقینی کرتا ہے کہ کراچی اپنے ٹیکس کے پیسے خود ریز کر سکے۔ پیپلز پارٹی کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اس سے کہ انہی نے ورلڈ بینک سے وعدہ کیا ہے کہ جو ٹیکسز پراپرٹی کے ہیں وہ شہر کراچی خود کلیکٹ کرے گا۔ وہ جب کلیکٹ کرے گا تو جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے وزیر صاحب ہیں ان کی آمدنی آدھی ہو جائے گی، اس سے کہ پورے کراچی کے ہر گھر والے کو پتہ ہے کہ جتنا ٹیکس سرکار کے پاس جاتا ہے اتنا ہی ٹیکس اوپر سے دیا جاتا ہے۔ یہ اس نظام کو کبھی درست نہیں کریں گے، یہ بھاگے رہے ہیں، بار بار ہم کہہ رہے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں، یہ ڈیلے کر رہے ہیں، اس سے کہ ان کے ایم پی ایس کی پاور ختم ہو جائے گی۔ اس وقت فیز 1 کے جو الیکشن ہوئے ہیں ان کے لوگوں کو بھی ووٹ نہیں دیا گیا، یہ کہہ کے کہ فیز 2 کے الیکشنز کے بعد کیا جائے گا، اور ابھی بھی فیز 2 مکمل نہیں ہوگا، 2 حصوں میں ہوگا۔ یہ بلدیاتی نظام آئے گا کب؟ جو ان کا ٹوٹا پھوٹا ہے یہ بھی نہیں آنے والا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سال کے آخر کا کراچی کے لیے ایک ایسی خبر ہے جو میں تو سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے کہ اردو کا ایک محاورہ ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ 13 کون؟ پی ڈی ایم، 3 کون؟ ایم کیو ایم، فاروق ستار اور پی ایس پی۔ تو نہ 3 آئیں گے کام نہ 13 کام آئیں گے، تو اور نہ تیر چلے گا۔ کراچی حیدرآباد میں نہیں چلے گا۔ یہ واضح کیوں نہیں چلے گا؟ واضح رہے کہ جو اس شہر کی تنزلی 15 سال میں ہوئی ہے اس میں ایک ہی نتیجہ عکس کیا جا سکتا ہے کہ کراچی کی دشمن جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، ہاں غلط نام لے لیا، پاپا پھپھو پپو پارٹی، پاپا پھپھو پپو پارٹی لیڈ بائی بیبی زرداری، باپ ہے زر کا پجاری۔ بات یہ ہے وہ ہے کراچی دشمن جماعت، ورنہ کراچی کی سڑکوں کا حال یہ نہ ہوتا۔ جو 15,000 بسوں کا وعدہ کیا اس کے عوض 200 بسیں لا کے کراچی کو لالی پاپ نہیں دی جاتی۔ جو گاربیج اسٹیشن بننے تھے ان میں سے ایک نہیں بنا 15 سال میں۔ ابھی میں اگلے ہفتے K4 کے اوپر آپ کو لیٹسٹ نیوز دوں گا کہ ادھر اس جماعت نے پی ڈی ایم نے کیا کیا ہے، اور جو منصوبہ ستمبر 23 میں مکمل ہو رہا تھا اب کہاں جا رہا۔ ہر چیز کراچی دشمنی کی نظر آئے گی۔ اور کسی عقل مند نے کہا تھا کہ دشمن کا دوست دشمن۔ اب جب پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یوں ہو گئے تو کراچی کی دشمن جماعت بھی ایم کیو ایم۔ یہ کچھ بھی کر لیں، اپنا نام کیا ہے ان کا، پہلے یہ 3 جمع بھی ہوں اور ساتھ ساتھ اپنا نام مجبور قومی موومنٹ کو پھر تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس سے کہ اگر یہ متحدہ قومی موومنٹ ہے تو بتائیں پنجاب میں دفتر کیوں نہیں کھولا بھائی؟ پہلے ہیڈ کوارٹر پنجاب بناتے، ساری سیاست تو وہاں ہوتی ہے، ہر بڑی پارٹی کا وہاں ہے۔ اگر آپ علاقائی پارٹی ہیں اور صرف مہاجروں کی پارٹی ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ بات کرتے ہو تم اردو بولنے والوں کی، نام رکھتے ہو متحدہ قومی موومنٹ، شرم کرو۔ تم نے آج تک مہاجروں کو کیا دیا؟ لیڈر ہو گیا بات، کوئی جا کے لندن بیٹھ گیا، کوئی ہیوسٹن جا کے 50 پیٹرول پمپ کا مالک ہو گیا، لیڈر ہو گیا آباد، مہاجر ہو گئے برباد۔
ये थी तुम्हारी सियासत। अब एक ही कमी रह गई है, पाकिस्तान दुश्मन, जिसको तुमने भी कहा दुश्मन, उसको भी दावत दे दो कि वो आके तुम्हारा सरबराह बन जाए। और कराची वालों सुन लो, जब भी ये मिलेंगे ये सब क्रिमिनल है। बल्दिया की आग दोबारा लगेगी, बुशरा ज़ैदी वाला मसला दोबारा होगा, बोरी बंद लाशें फिर आएंगी, भत्ते का निज़ाम फिर शुरू होगा। इससे कि MQM की निशानियां यही हैं। इसलिए हम समझते हैं कि ये खबर कि ये मुत्तहिद हो रहे हैं जैसे माल कमाने के लिए, ये पीपल्स पार्टी की B टीम बन के काम करेंगे। A टीम भी माल कमा रही है, B टीम भी माल कमाएगी। कराची को अगर कोई जमात सही कर सकती है, वो सिर्फ वो जमात होगी जिसका बल्दियात में भी जीते, वफाक में भी जीते और सूबे में भी जीते, और वो सिर्फ एक ही पार्टी हो सकती है इस वक्त, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई चीज़ है तो नहीं है? कोई सवाल जनाब? ठीक, थैंक यू। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।